السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 7ویں نشست ہے۔ محترم سامعین، مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ مرزا قادیانی کے خود اپنے کیے ہوئے دعوے بھی ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ان کو نبی بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ نبوت کا پیغام سب کو سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی قسم کے لیت و لعل سے کام نہیں لیتے، اول وہلے میں ہی نبوت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر مرزا قادیانی کے دعووں پر بھی ہو جائے کہ کیا اس نے اول وہلہ میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا تھا یا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قدم بقدم نبوت کی طرف بڑھا؟ تو محترم سامعین، مرزا قادیانی نے ایسا نہیں کیا بلکہ قدم بقدم آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ چنانچہ 1880 عیسوی سے اس نے اپنے دعووں کا آغاز کیا اور دعویٰ کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یعنی میں ملہم من اللہ ہوں۔ پھر 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی میں اس دین کی تجدید کرنے والا ہوں۔ کچھ وقفے کے بعد مأمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست حکم ملتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد نذیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی میں آدم ہوں، مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیجئے، مریم ہو گیا یعنی مرد سے عورت بن گیا۔ اور 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں۔ پھر 1886 میں توحید تفرید کا دعویٰ کر دیا۔ پھر 1891 میں اول تو مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی میں عیسیٰ تو نہیں بلکہ عیسیٰ کی مثل ہوں۔ اور کچھ ہی عرصے بعد براہ راست مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر 1892 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ 1898 میں مسیح، مہدی اور امام زمان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر 1899 میں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بالآخر 1900 اور 1901 میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ داغ دیا۔ اب دیکھیے، 20 سال کے عرصے میں اس نے الہام سے آغاز کر کے نبی ہونے تک کا سفر کیا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے تو اسی وقت سے وہ اپنا نبی ہونا بتا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ پہلے کچھ دعویٰ کریں پھر کچھ دعویٰ کریں، اس کے بعد کچھ اور، پھر اس کے بعد کچھ اور، جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا۔ تو صاف معلوم ہوا کہ یہ شخص نبی نہیں کہ چوروں کی طرح قدم بقدم آگے بڑھتا رہا اور بالآخر نبی ہونے کے دعویٰ کی جسارت کر دی۔ اس طرح کرنے کی وجہ یہی ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کس کس حد تک میری مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس شخص نے بڑے عجیب و غریب دعوے کیے، انہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور بے اختیار اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہے گا۔ لیجئے سنیں۔ ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بیت اللہ ہوں۔ لے جی، انسان سے اب بیت اللہ ہو گیا۔ پھر دعویٰ کیا کہ میں حجر اسود ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ میں آسمان سے اترا ہوں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، آسمان سے نہیں اترا تھا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں آدم ہوں۔ اب پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر یہ آدم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ لکھا کہ میں شیس ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ میں ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں۔ کہیں لکھا کہ میں سلیمان ہوں، یحییٰ ہوں۔ کہیں لکھا کہ میں ذل محمد و احمد ہوں، اور کہا کہ یہ تمام نام میرے رکھے گئے۔ تمام انبیاء کے نام اپنے اوپر فٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو تسلی نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ لے جی، اب فرشتہ ہو گیا، مطلب بننے سے کچھ رہ نہ جائے۔ میں فرشتہ ہوں، میں میکائیل ہوں۔ کبھی کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ میں خدا کی بیوی ہوں۔ پھر ایک جگہ لکھا کہ میں خدا کا مظہر ہوں اور خدا کا مثل ہوں۔ پھر ایک جگہ ایک قدم آگے بڑھا اور آگے بڑھا کر کہا کہ میں خود خدا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک جگہ لکھا کہ میں کرشن ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں، امین الملک، بہادر ہوں۔ اور ایک جگہ لکھا کہ میں آدم زاد نہیں بلکہ کرم خاکی ہوں، یعنی انسان نہیں بلکہ مٹی کا کیڑا ہوں۔ یہ تمام دعوی یکجا نہیں بلکہ مختلف مقامات اور مختلف کتابوں سے جمع کیے گئے ہیں، چنانچہ ان کے حوالے کے طور پر ملاحظہ ہو: 40 نصرت الحق، براہین احمدیہ، تذکرہ، مکتوبات احمدیہ، ازالہ اوہام، دافع البلاء، ایک غلطی کا ازالہ، مجموعہ اشتہارات، اتمام الحجہ، حقیقت الوحی، اعجاز احمدی،
انجام آتھم روحانی خزائن، ان مختلف کتابوں سے یہ دعوی جمع کیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، اب ایسے شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہوگی جو خود کو کبھی مجدد کہتا ہے، کبھی محدث، کبھی مہدی کہتا ہے، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی اور حقیقی نبی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح ابن مریم ہوں، کبھی معاذ اللہ خدا کی بیوی اور کبھی براہ راست خدا کہنے لگتا ہے، کبھی خود کو بیت اللہ کہتا ہے، کبھی حجر اسود، کبھی کرشن اور جیسنگ کہتا ہے، کبھی عورت بنتا ہے، کبھی مرد بنتا ہے، کبھی انسان اور کبھی انسان سے پتھر بنتا ہے۔ تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں، یعنی اس کو خود بھی حتمی طور پر معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں۔ مرزائیوں سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیں کہ مرزا کیا تھا اور کیا نہیں تھا، کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اگر سچ پوچھیں تو مجھے تو اس کی آخری بات درست معلوم ہوتی ہے جو اس نے کہا کہ میں آدم زاد نہیں بلکہ کرم خاکی ہوں، یعنی واقعی مرزا کوئی گندگی کا کیڑا تھا، یا کوئی بہروپیہ تھا جو روپ بدل بدل کر آتا ہے، یا کوئی گرگٹ تھا جو ہر جگہ جا کر ماحول کے مطابق رنگ بدل لیتا ہے۔ اس طرح مختلف دعوی کرنے کی وجہ صرف دو ہیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کر کے حکومت برطانیہ کی کاسہ لیسی اور چاپلوسی کرنا۔ نمبر دو، ان دعووں کی وجہ سے اس کے دماغ پر مالی خولیہ اور مراق کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسے ایسے دعوے کیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ ان دعوی جات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس شخص کی دماغی حالت یہ ہے کہ اس کو خود کو بھی معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مرزا قادیانی کی تضاد بیانیوں کا تذکرہ کریں گے، یعنی مرزا کبھی ایک بات کہتا اور پھر خود ہی اس کو جھٹلا دیتا اور اس کی تردید کر دیتا۔ اس کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ کبھی خود ایک بات کا دعویٰ کرتا اور پھر اپنی ہی زبان سے اس کی تکذیب کر دیتا اور جھٹلا دیتا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کی تضاد بیانیوں کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔